آپ لوگ؟ میرا یوٹیوب چینل ارائزن کلاسز میں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ آج ہم لوگ کلاس 10 کا اردو پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے شبنم کمالی کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ شبنم کمالی کے بارے میں۔ شبنم کمالی، جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ جناب شبنم کمالی کا تعلق کہاں سے ہے؟ ریاست بہار سے ہے، نہیں بہار سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ جو اس کا جو اصل نام جو تھا، جو ان کے ماں باپ جو رکھے تھے، اس کا نام کیا تھا؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے، یعنی جو ان کا جو شبنم جو ہے ان کا کیا ہے؟ تخلص ہے۔ تخلص کسے کہیں گے؟ شعر میں جو نام استعمال کرتے ہیں اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ اصل نام ان کا مصطفیٰ رضا تھا، اور یہ جو اپنے شعر میں یہ نام کا استعمال کرتے تھے، اس لیے یہ نام اس کے لیے کیا ہو گیا؟ تخلص ہو گیا۔ ان کی پیدائش یعنی ان کا جو جنم جہاں ہوا تھا 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا، کہاں پر؟ پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی، یعنی کہ یہ بہار میں ہی آتا ہے۔ کب ہوئی؟ 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی، پوکھریرا گاؤں میں، ہاں، اور کہاں کے ضلع؟ ضلع سیتامڑھی میں ہوئی تھی۔ یعنی کہ ایک ضلع سیتامڑھی ہے، اسی میں ایک گاؤں پوکھریرا ہے، وہیں پہ اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی جو مذہبی منظومات ہیں، منظومات یہ نظم کی جمع ہے۔ منظومات، نظم کی جمع کیا ہے؟ منظومات، یعنی کہ وہ نظم جو مذہبی پر لکھا ہے، نہیں حضور پر لکھا ہے، ولی اللہ پر لکھا ہے، اللہ پر جو حمد لکھے ہیں، وہی ان سارے نظم کو، ان منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی، خاص طور پر جو شعر انہوں نے نعت پر لکھی ہے، یعنی حضور کی تعریف پہ جو شعر لکھے ہیں، ان سارے چیز کو ملا کر کے کیا کر دیا گیا؟ چھپایا گیا ہے، یعنی مجموعہ شائع کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو ایک جگہ جمع کر کے چھپا دیا گیا ہے۔ ان میں سے چلے ان میں انوار عقیدت، ایک بار اس کو ہم مٹا دیتے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت، یہ سب کیا ہیں؟ مشہور ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ سب سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی کہ جو ان کی کتابیں جو جمع کر کے جو چھپایا گیا، ان میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ یہ کتاب ہے، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اب وہ غزل، وہ نظم جو اب مذہبی تعلق سے نہیں ہے، یعنی کہ ایسے کسی پر غزل لکھے، کسی پر نظم لکھے، تو وہ بھی جو ہے وہ بھی جمع کر کے شائع کیا گیا ہے، یعنی چھپایا گیا ہے۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل، یعنی نصاب میں جو حمد ہے دیا ہوا، یعنی حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف، جس میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ تو جو حمد دیا ہوا ہے، وہ حمد بھی کیا ہے؟ جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے، یعنی کہ اسی کی لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ ابھی جو ہم نیچے حمد پڑھیں گے، اس حمد کو لکھنے والا بھی کون ہے؟ جناب شبنم کمالی ہے۔ تخلیق مطلب یہاں لکھنا ہوگا، یعنی اسی کا بنایا ہوا ہے، یہاں پیدا کرنا نہیں ہوگا۔ تو شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ، یعنی کہ تقریر میں، بولنے میں، نصیحت کرنے میں، و تبلیغ اسلام پھیلانے میں، اور
مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ یعنی مذہبی اقدار مطلب مذہبی اقدار کی تلقین، یعنی کہ مذہب کے بارے میں، مذہب کی ویلیو، مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں تلقین کرتے اپنی پوری زندگی کیا کر دیا، صرف کر دیا، یعنی کہ اسی میں وہ گزار دیے۔ تلقین مطلب نصیحت کرتے کرتے، ٹھیک ہے، نصیحت کرنا۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ کیا تھے؟ عاشق صادق تھے، عاشق صادق تھے، عاشق صادق یعنی سچے عاشق تھے۔ وہ اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، یعنی سچے عاشق تھے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شاعری تخلیقات میں انہوں نے اپنی تقریر اور شاعری تخلیقات میں، یعنی کہ جو تقریر انہوں نے کی ہے، جو تقریر انہوں نے لکھا ہے، اور جو شاعری انہوں نے تخلیقات یعنی جو لکھا ہے، جو بنایا ہے انہوں نے، ان میں تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اس میں جو ہے، اس تقریر میں، اس شاعری میں وہ کیا بھرپور اپنے عاشق ہونے کا بھرپور کیا ہے، عاشق ہونے کی جذبات کو بھرپور اظہار کیا ہے، اس کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے، یعنی کہ بتایا کہ میں کتنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس ٹو یو آل۔ اسی طرح سے میرے ویڈیو کے ساتھ میرے چینل میں بنے رہیں، اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔